شیخ سعدی نے ایک قصہ بیان کیا ہے، کہتے ایک تاجر کے پاس میں ٹہرا، رات کو ساری رات میرے دماغ کھاتا رہا، یہ کیا وہ کیا، ترکستان میں جو ہے نا میرا قافلہ ہے تجارتی، اور ہندوستان میں میرا اتنا مال ہے، اور پھر جو ہے نا کہا کہ ایک سکندریہ کا میں جو ہے نا ایک چکر لگانا چاہتا ہوں، وہاں کی آب و ہوا اچھی ہے، سکندریہ بندرگاہ ہے مصر کی۔ کہتے 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 پھر کہنے لگا کہ بس سعدی میرا ایک سفر، ایک خواہش باقی ہے، صرف وہ پورا کروں نا پھر میں آرام سے بیٹھ جاؤں گا۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہتے ایک خواہش یہ ہے کہ میں فارس کی گندک لے کر کے چین لے جاؤں، وہاں میں نے سنا ہے گندک کی بہت قیمت ہے، وہاں کے گلاس لے کر میں روم لے جاؤں، اور روم کی دیبا جو ہے نا وہ ایک رشمی کپڑا ہوتا تھا، وہ پھر میں ہندوستان لے جاؤں، اور ہندوستان کا فولاد میں حلب لے آؤں، حلب ایک شہر ہے شام کا، اور حلب کا شیشہ میں یمن لے جاؤں، اور یمن کی چادریں جو ہے میں فارس میں لاؤں، پھر میں آرام سے اپنی دکان پہ بیٹھ جاؤں گا۔ اب یہ اس زمانے میں یہ ایسا سفر ہے، اس کے لیے 30-40 سال تو چاہیے، جہاز کے سفر نہیں ہوتے تھے، گاڑیاں نہیں ہوتی تھی۔ تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ پھر بھی یہ نہیں کہ آرام سے بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں کہ پھر عبادت کے لیے بیٹھ جاؤں گا، پھر دکان پہ بیٹھ جاؤں گا۔ پھر کہا سعدی آپ بھی تو کچھ بیان کریں، آپ نے بھی تو کچھ سنا ہوگا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ نے غور کے جنگل کا واقعہ تو سنا ہوگا، غور کے جنگل میں ایک تاجر کی سواری سے، گھوڑے یا خچر سے بار گر گیا، سامان گر گیا، تو اس نے کہا کہ انسان کی آنکھ یا تو قناعت بند کر سکتی ہے، انسان کے پاس جتنا ہے اس پہ صبر کرے، یا پھر قبر کی مٹی۔ اللہ بھی فرماتے ہیں نا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ تکاثر، یہ زمین کی، یہ دنیا کی بہتات، دولت کی کمائی، یہ آپ کو غفلت میں رکھتی ہے، یہاں تک کہ قبر جا کر کے دیکھی۔ اور حدیث شریف میں بھی آتا ہے قبر کی مٹی ہی انسان کا پیٹ بھر سکتی ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے اس دنیا میں کہ انسان اس پہ قناعت کرے۔